بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس۔ اچھا تو فرینڈ یہ میں سوٹ کٹنگ کرنے لگا تھا، سائز اس کا جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے سوچا چلیں فرنٹ ڈرافٹنگ کی اور تیرے کی کٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، مین چیز جو مسئلہ بنتا ہے تو۔ اچھا سب سے پہلے تو سائز دیکھ لیں آپ، ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں سائز جس کے اوپر ڈرافٹنگ ہو رہی ہے 38.5 اس کی لمبائی ہے، 22.5 انچ بازو ہے، 16 انچ تیرا ہے، 13.5 انچ اس کا کالر ہے، ٹھیک ہے۔ بندہ کافی اسمارٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کپڑے تھوڑے کھلے پہنتا ہے۔ اس کا گھیرا جو ہے وہ 20.5 اور 21 انچ ہے، ٹھیک ہے، 20.5 چھاتی ہے اور گھیرا 21 انچ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کندھا اس کا 9.5 رکھیں گے ہم، ٹھیک ہے، کیونکہ تھوڑا بزرگ ٹائپ بندہ ہے تو کپڑے کھلے ہی پہنتا ہے کافی اسمارٹ۔ مین چیز جو ہے نا اس میں آپ کو ہم نے جو بتانی ہے، ٹھیک ہے، 16 انچ تیرا ہے اور 13.5 کالر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی ڈرافٹنگ جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اچھا سب سے پہلے تو آپ اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ کٹنگ کے جتنے بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ جو بھی مسئلہ بنتا ہے آپ کا کٹنگ میں وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ ہم نے گلے کی مارکنگ کی ہے، جو ڈیپ ہے وہ 2.25 کی ہے، چوڑائی ہم نے 2 انچ رکھی ہے 13.5 کے کلر کے حساب سے۔ اب جو اس کا تیرا ہے وہ 16 ہے، 16 کا آدھا 8 انچ، 8 سے بھی ہم نے 200 اس کو کم رکھا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے فرنٹ آپ کی صاف آئے گی، کلین آئے گی فرنٹ۔ اب اس کے جو شولڈر ڈاؤن ہیں، ٹھیک ہے جی، شولڈر بھی ان کے تھوڑے سے سمجھے کہ ڈاؤن ہی ہیں ان کے شولڈر، ٹھیک ہے جی۔ ہم یہاں پہ اس کے زیادہ بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، فی الحال ہم یہ ڈائی ہی کریں گے۔ ویسے اگر اس طرح کا سائز آپ کے پاس آ جائے 16 اور 13 یا 19 20 21 تک، تو اس کے شولڈر آپ 2.25 بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 2.25 بھی پرفیکٹ بیٹھ جائیں گے، 2 انچ بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن شولڈر آپ نے ضرور دیکھ لینے ہیں کہ کسٹمر کے ڈاؤن ہیں یا وہ کس طرح کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ اسٹریٹ شولڈر کے اوپر بھی ڈاؤن شولڈر کی کٹنگ کر دیں گے تو پھر بھی آپ کی سوٹ جو ہے نا وہ صحیح نہیں بیٹھے گا، ٹھیک ہے جی، وہ بھی مسئلہ بنے گا کافی سارا۔ تو مین چیز جو ہے اس کی ڈاؤننگ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے 2.5 انچ کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بندے کے شولڈر تھوڑے ڈاؤن ہیں، تو اس لیے ہم اس کی ڈائی ہی کر رہے ہیں۔ نارمل بھی ہم ہر سائز کے اوپر ویسے ڈائی ہی کرتے ہیں، تھوڑا سا بندے کے شولڈر دیکھتے ہوئے ہی کرتے ہیں۔ اگر کسی کے شولڈر اسٹریٹ ہو جائیں تو پھر آپ 2 انچ کر دیں، 2.25 کر دیں، 1.5 کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو مختلف سائز کے حساب سے آپ اس کو مطلب کہ ڈاؤننگ کر سکتے ہیں۔ ڈاؤننگ کے بہت سارے مسائل بنتے ہیں زیادہ تر سوٹ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو ہے یہ کندھا ہم ابھی ڈاؤن کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ 9 انچ ویسے 9.5 انچ کا کندھا ہمیں تیار کرنا ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو 8 انچ پہ نشان لگا دیں، 1.5 انچ کم رکھتے ہوئے، اور جو فٹنگ ہے وہ یہاں سے 20.5 ہے تو 21.5 کا ہاف کرتے ہوئے 21.5 کا ہاف کریں گے تو 11.5 پہ ہم یہ نشان لگائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ اس کی فٹنگ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہاں پہ کوئی ٹول استعمال نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی، سوائے ایک اسکیل کے جو میرے پاس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اسکیل، ٹھیک ہے جی، سوائے اسکیل کے میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہاں پہ یہ لائن سیدھی کر دیں، یہ لائن بھی سیدھی ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ تقریباً آپ نے 1.25 انچ اندر آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 1.25 انچ آ گیا ہمارا، ٹھیک ہے۔ اب کسی سائز کو بھی اس کو ہم زیادہ بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ انشاءاللہ آپ کو ایسا ہم ہر چیز بتائیں گے۔ اچھا اس کی جو اب یہ مارکنگ ہے یہاں پہ ہماری آئے گی یہ کندھے کی شیپ، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو آپ نے میجرمنٹ کر لینا ہے، کندھا آپ کا کتنا آ رہا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا 8 انچ آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہمارا 8.5 آنا چاہیے فرنٹ پینل کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو مزید اس کو تھوڑا سا چھانٹی کریں گے جب ہم کٹنگ کریں گے، تو یہ بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ کالر کی کٹنگ آپ نے سیدھی کرنی ہے، زیادہ اس کی شیپ نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ بین کی آپ گلائی کر سکتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا میں نیچے لے آیا ہوں، کندھا ہمارا جو ہے وہ پورا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ 12 سے 21.5 کا ہاف کر لیتے ہیں، 11.25 پہ یہ نشان لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ سے کندھا چیک کر لیں، یہ پورا 8.5 آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں پورا ہمارا 8.5 آ رہا ہے۔ اچھا اب جو ہے بیگ اس کی ڈالیں گے، کافی سارے بیگ کا بھی مسئلہ بنتا ہے۔
اب اس کی جو بیک ہے وہ میں 1.25 انچ اتار رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جو ہے 1.25 انچ چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اس کو میں تقریباً آدھی انچ ایکسٹرا اتاروں گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی 1.5 انچ بھی ہم اتار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا کرتے ہیں ہم 1.5 انچ ہی اتارتے ہیں، باقی اس کی جو بیک کی بھی ڈوننگ ہے بیک کی طرف بھی لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ آپ کی مزید فرنٹ جو ہے وہ صاف آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب جو ہے اس کو ہم اس طرح لائن لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے 16 تیرہ تیار تھا، 1 انچ مارجن لے کے 17 کا ہاف 8.5، یہ 8.5 پہ ہم یہ نشان لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی کٹنگ ہم نے اس طرح کر دی ہے، یہ دیکھیں، یہ تقریباً آپ نے یہ گیپ رکھنا ہوتا ہے 1.25 انچ 1 انچ تک، ٹھیک ہے، یہاں سے، ٹھیک ہے جی۔ زیادہ تر 1.25 انچ ہمارا ہوتا ہے، تو آپ اس کو اگر بندہ تھوڑا ہیلدی ہو تو پھر 1 انچ رکھ لیں، ویسے نارملی زیادہ تر 1.25 انچ ہی یہ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارا 1.25 انچ ہو گیا۔ اب جو ہے یہ سائڈ کا جو نشان ہے ہمارا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم لگائیں گے 4.25، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ 7 اور نیچے 4.25 لگاؤں گا میں، کیونکہ ہم نیچے چکوٹی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مزید جو مین چیز ہے آپ کو میں نے یہ بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا تیرہ کٹنگ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا تو اب یہ ہم تیرے کی مارکنگ کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے جی، ڈرافٹنگ کرنے لگے ہیں، یہ آپ دیکھیے گا۔ اب تیرہ ہم اس طرح کٹنگ کرتے ہیں کہ اپ سائڈ ڈاؤن سائڈ کتنی آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب جو ہے نا یہاں پہ ہم نے جو نشان لگانا ہے پہلے، ٹھیک ہے، تیرے کی ڈیپ کا 3.25 پہ لگائیں گے، اور اس کا جو حالے کی ڈیپ آئے گی، ٹھیک ہے، یہاں پہ ابھی کالر ہے 13 انچ، تو 13 انچ کے حساب سے یہاں پہ ہم 1.5 انچ نشان لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جو ہے نا وہ 2.5 انچ کا ہم نشان لگا رہے ہیں، یہ والا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تیرہ ہمارا ہے 16 میں 1 انچ مارجن بھی لینا ہے، 17 کا ہاف 8.5، یہ ہو گیا۔ یہاں پہ جو ہمارا ہے ہم رکھیں گے 4.25، ٹھیک ہے جی۔ مزید 200 چھانٹی کریں گے تو یہ 3.5 تک ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ جو آیا ہے ہمارا سائز، ٹھیک ہے جی، تقریباً 5 سے 1 سو کم آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو ہے نا وہ ہم کٹنگ کرتے ہیں، اس کی پڑتال کر کے بھی آپ کو میں دکھاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ پہلے میں کٹنگ کر رہا ہوں، بعد میں پڑتال کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ہماری پڑتال بھی پرفیکٹ آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اسپیشل، ٹھیک ہے جی۔ میں نے اس کو استری نہیں لگائی، ابھی میں نے صرف یہ مارکنگ کر کے تھوڑا سا تیرہ کٹنگ کیا، اس کو استری لگائیں گے بعد میں تسلی سے، کیونکہ یہ استری کے بغیر جو ہے نا ہم کٹنگ نہیں کرتے۔ یہ ابھی اس کی کٹنگ کرنی ہے میں نے، ٹھیک ہے جی، وہ استری کے بعد کریں گے سارا کچھ۔ ابھی جو ہے یہ صرف آپ کو میں نے اس کا فرنٹ کٹنگ کر کے دکھایا ہے، اس لیے یہ اب یہاں پہ ہم نے اس کو برابر بٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم اوپر مارجن چڑھا کے رکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارا تقریباً یہ مارجن اوپر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے اوپر مارجن رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو استری لگے گی تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ بیٹھ جائے گا، ابھی کپڑا بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ اچھا اب جو ہے یہ دیکھیں، یہاں پہ ہم کٹ لگائیں گے، مین چیز ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے نا ہم نے ایسے ہی کٹنگ کیا ہے تیرہ، یہ چیز ہم نے اپنے، ٹھیک ہے، اپنے حساب سے رکھی ہے، جتنی سائز کے حساب سے 16 کی تیرے کے حساب سے رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔
باقی یہ پردال پرفیکٹ خود بہت آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی اس کو ہم یہ والی کٹنگ کرتے ہیں جو ہماری ڈاؤن سائڈ ہے، اس کی شیپ تھوڑی یہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ مین چیز تیرا یہاں سے بھی ہمیشہ لٹک جاتا ہے، تو یہاں سے کافی سارے دوست کیا کرتے ہیں وہ سیدھی کٹنگ کر دیتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے جی، مطلب سیدھی ایسے سیدھی کٹنگ ایسے آ جاتی ہے ترچھی شیپ میں، لیکن تھوڑی سی گلائی میں آتی ہے۔ گلائی میں اس طرح سے ہم کرتے ہیں کہ آپ کا تیرا سینٹر سے لٹکے نا، ٹھیک ہے جی، سینٹر سے آپ کا مطلب کہ پورا آپ کا جو ہے نا جتنا آپ کو چاہیے اتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ کافی سارے دوست یہ جو ہے نا غلطی کرتے ہیں، جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تیرا لٹک رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کا آپ تھوڑا خیال رکھیں۔ مزید ہم اس کو اوپر 2 چھانٹی کر دیتے ہیں، جب جو ہمارا یہ جب اٹیچ ہوگا بیک کے ساتھ، یہ سوتر جو ہے نا 2 سوتر فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب کھینچ کے لگیں گے ایسے تیرے کے ساتھ ایسے برابر کریں گے تو بیک آپ کی بالکل کلیئر اور صاف آئے گی انشاءاللہ، یہ بھی آپ کے لیے ایک پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہ پڑتال دوبارہ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پرفیکٹ پڑتال بیٹھی ہے۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی سے اچھی ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔